بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے. پاکستان سے دو افسوسناک خبریں ہیں جن کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے. ایک تو کراچی میں ٹینکر مافیا کے ہاتھوں انسانی قیمتی جانوں کے ضیاع کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. حالانکہ پچھلے عرصے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت ہی پرو ایکٹیولی کچھ پولیٹیکل لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے تھے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی مجھے یاد ہے کہ پچھلے ماہ کراچی میں انہوں نے میڈیا کے ساتھ ٹاک کرتے ہوئے بھی اس معاملے کو اٹھایا اور اس کے اوپر بات بھی کی. لیکن نہ جانے کیوں کیا وجہ ہے، کون سے ایسے طاقتور ہاتھ ہیں جو اس ٹینکر مافیا کے پیچھے ہیں کہ گورنر سندھ جیسی ایک مضبوط عہدہ، آئینی عہدہ رکھنے والی شخصیت بھی ان کو روکنے میں ناکام ہے. اسی طرح سے دیگر جگہوں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے. کیا اس کے اندر وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی انوالو ہے یا کوئی اور طاقتور آفس انوالو ہے؟ کس وجہ سے ٹینکر مافیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ کراچی کا جو واقعہ ہے وہ دل دہلا دینے والا، افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر آپ جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے. اور جس طرح اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں اور کسی بھی ایک پتھر دل انسان کے دل کو بھی پگھلانے کے لیے کافی ہیں. تو میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مافیا کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور جو جس فیملی کا یہ نقصان ہوا یا اس طرح کی جتنی فیملیز جو جان کی بازی ہار گئے، جو اس ٹینکر مافیا کا وکٹم بنے ہیں، ان کو انصاف دلانے کے لیے کچھ ایسے عملی اقدامات کیے جائیں جن سے یہ نظر آئے کہ کراچی میں جو ٹینکر مافیا ہے ان کے خلاف یا ٹرالر مافیا جو ہے ان کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو پہلی تو یہ خبر تھی جو افسوسناک تھی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی والدہ محترمہ کل دنیا فانی سے رخصت کر گئیں. آج ان کے نماز جنازہ ہوئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. پاکستان کی سیاسی قیادت جس میں نواز شریف صاحب وہاں موجود تھے، چیئرمین سینٹ موجود تھے، اسی طرح تمام جو سینئر لیڈرشپ تھی پاکستان کی وہ وہاں موجود تھی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. والدہ، ماں، کسی بھی فرد کے لیے، چاہے وہ کسی بہت بڑے عہدے پہ ہو یا ایک عام آدمی ہو، دونوں کے لیے والدہ کی جو دعائیں ہیں، والدہ کا جو ساتھ ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. اور یقینی طور پہ سپہ سالار کے لیے بھی ان کی والدہ کی جو دعائیں تھیں وہ ہمیشہ سے، کیونکہ والدہ کی دعا میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو ہر مشکل حالات سے، ہر طرح کے آپ کے خلاف ہونے والی سازشوں سے بچانے میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جنرل عاصم منیر صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. اس کے بعد جو بلوچستان کے حالات کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ اگین دلانا چاہوں گا. مارنگ بلوچ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل میں ہیں، اور جو انڈین فنڈڈ جو میڈیا ہے وہ اس کے اوپر مختلف طرح طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں. بہت ساری تھیوریز گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن میں آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا کہ مارنگ بلوچ دراصل کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں اختر مینگل صاحب کے جو انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں، ان کی ذات کے حوالے سے کچھ بات ہم نے کل کی تھی، کچھ بات آج ہم کریں گے. آپ میں سے مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اختر مینگل 6 دفعہ پارلیمنٹ کے رکن بنے ہیں. 6 دفعہ انہوں نے آئین پاکستان کا حلف اٹھایا ہے، اور 6 دفعہ انہوں نے اپنے حلف میں یہ بات کہی ہے کہ وہ ریاست کے وفادار رہیں گے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اختر مینگل صاحب ہمیشہ سے سپورٹ صرف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کرتے آئے ہیں. یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے. ان کے سگے بھائی بھی ایک کالعدم تنظیم کو چلا رہے ہیں، لشکر بلوچستان کو، اور اپنی تقاریر کے اندر انہوں نے پنجاب مخالف بیانیہ ہمیشہ سے دیا ہے. اختر مینگل صاحب کی 2006 کی ایک تقریر ہے جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجابی کے خلاف جہاد ہم پہ فرض ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. اور لیکن ان کی جب ذاتی زندگی دیکھیں تو انہوں نے ان کی جو بیٹی ہیں ہماری لیے بہت قابل احترام ہے، ان کی شادی پنجاب میں ایک شخص کے ساتھ ہوئی ہوئی، یعنی ان کا اپنا داماد پنجابی ہو تو وہ ٹھیک ہے. لیکن جب بات عام بلوچ کی آئے گی تو اس کو یہ ورگلائیں گے، اسے کہیں گے کہ پنجابی پہ مارنا تمہارے لیے جہاد ہے. اسی طریقے سے اور یہ تصویر بھی میں چودھری شمشیر اسلم صاحب کی دکھاؤں گا جو آپ دیکھیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سردار صاحب کی جو اپنی بیٹی ہیں بناڑی مینگل جن کا نام ہے، وہ اٹک سے ان کے جو پرویز مشرف دور کے جو وزیر ماحولیات تھے ملک امین اسلم، ان کے اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر مشیر بھی تھے، ان کے بیٹے شمشیر اسلم سے ان کی شادی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے باقی بھی ان کی چیزیں ہیں.
اختر مینگل صاحب خود ہر حکومت کے اندر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں رہے، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں رہے، ہمیشہ بارگین کی، اپنے ووٹ کی بلیک میلنگ کی اپنے ووٹ کے لیے، اور اس کے بدلے میں بہت بڑے بڑے فنڈز، اربوں روپے کے فنڈز لیے، کئی دفعہ 20-25 ارب روپے کے فنڈز بھی ان کو ملے، لیکن اس فنڈز کو انہوں نے کبھی بھی بلوچ قوم کی بہتری یا اپنے علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اب جب وہ ایک لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں تو حکومت بلوچستان کا اس حوالے سے ایک رد عمل سامنے آیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قومی شاہراہوں پہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بی ایم پی حکومت سے اجازت لیتی ہے یا اس دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور اگر یہ خلاف ورزی کرتی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کیا کرتی ہے، حکومت کس طرح اس کے اوپر رسپانس کرے گی، اور اس کے اوپر کیا ان کا رد عمل ہوگا۔ اب جو آخری ٹاپک آج کے میرے اس ویلاگ کا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مارنگ بلوچ کو لے کے بات ہو رہی ہے۔ کراچی میں سمی دین بلوچ جو کہ گرفتار تھیں، ان کو پھر آج ایک مقدمے میں شاید رہا کیا گیا، لیکن وہ دوبارہ گرفتار ہوئی ہیں، اور وہ بھی سٹوری آپ کو آگے بتاتے جائیں گے، ہم اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ رکھیں گے۔ لیکن فی الحال ہم بات کرتے ہیں مارنگ بلوچ کی۔ مارنگ بلوچ پہ مقدمہ کیا ہے؟ مارنگ بلوچ بیسیکلی سیکشن 3 کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں جو وائلیشن ہے پبلک آرڈر آرڈیننس کی، اس کے اوپر ہے۔ مارنگ بلوچ نے بی وائی سی کے کچھ مسلح افراد کو اکسایا، ورگلایا، ان کو انسٹیگیٹ کیا، اور انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 10 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ اور مارنگ جو ہے اس وقت ہدا جیل میں ہیں، کوئٹہ کا ایک جیل ہے ہدا جیل، اس کے اندر ہیں، وومن سیکشن کے اندر ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ خطرناک قیدیوں کے اندر انہیں رکھا گیا، یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آج ان کی اپنی فیملی بھی ان کو ملی ہے جیل میں جا کے، اور یہ سہولیات بھی بہرحال چند لوگوں کو ہی ہماری عدالتیں دیتی ہیں۔ ایک عام آدمی اگر کسی مقدمے میں پکڑا جائے جس نے نہ فائرنگ کی ہو، جس نے نہ کوئی اور ریاستی نقصان کیا ہو، اس کی فیملی کو تو اسے ملتے ملتے سالوں لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن مارنگ کیونکہ ایک وی وی آئی پی ہیں اور ہر طرح کی سہولت کاری اور ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ اب آج ان کی فیملی نے انہیں دیکھا، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے ریلیٹیوز کو کہا کہ وہ جائیں اور ان کو ملیں۔ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ صرف مارنگ کو دی جا رہی ہے، لیکن اس جیل میں قید اور کئی ایسے قیدی ہوں گے جن کے پیارے ان کو ملنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے دروازے بند ہیں، لیکن مارنگ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک عورت جو کہ سر عام ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے، ریاست مخالف بیانیہ بنا رہی ہے، نوجوانوں کو مائنڈ سیٹ بنا کے پہاڑوں پہ بھیج رہی ہے، اور کھلے عام دندناتی پھر رہی ہے، اور اب جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ بھی اتنے پروٹوکول کے ساتھ، اتنے اس کو سہولیات حاصل ہیں، پریویلیجز حاصل ہیں، جتنی کہ شاید کسی عام قیدی کو نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مارنگ کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی ترجمان نہیں ہے، بلکہ وہ سر عام بی ایل اے بی ایل ایف کا نیریٹو سیل کر رہی ہیں، لوگوں کو پہاڑوں پہ بھیج رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اس حد تک پروٹوکول دینا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ قانون اپنا ایکشن لے، اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سڑکیں بلاک کرے، راستے بلاک کرے، اور اپنی مرضی سے وہ اپنا جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ ہوگا کہ اگر عدالتیں، معزز عدالتیں، میں بڑی رسپیکٹ سے کہوں گا کہ اگر معزز عدالتیں اس طرح کی جو خطرناک قسم کے جو قیدی ہیں، جو جب چاہے بلوچستان کی سڑکیں بند کر دیں، جب چاہیں دھرنے دے دیں، تو پھر کل یہ جو پولیٹیکل گروپس ہیں یہ بھی اس قسم کی چیزوں کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے والی تھی۔ کل آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو یو ایس میں ایک بل جو تیار ہوا ہے، جو کہ پیش ہونا ہے، جس کے اوپر آگے چل کے کیا ہوگا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا ایک نیا جو وار شروع کیا گیا، اس کے اوپر کل بات کریں گے۔ بہرحال آج یہ چند امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔